سردار تھے. آپ کی تمنا تھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے. رسول خدا اور اتبا کی گفتگو، اتبا کا تاثر اور قریش کو مشورہ. مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے. اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک سانحہ تھا. ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا. جس نے بھی یہ خبر سنی اس نے سر تھام لیا، غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا. ہر طرف بے چینی پھیل گئی، ہر طرف اداسی چھا گئی. جہاں دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے، اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے. ایک روز کا واقعہ ہے. قریش جمع تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. پیارے نبی کا ذکر چھڑا تھا، وہیں اپنی بے بسی کا رونا تھا. اتبا بن ربیعہ، قریش کا ایک بڑا سردار، بولا، بھائیو، میں جاؤں محمد سے گفتگو کروں، اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات اس کے دل کو لگ جائے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے. سب ایک ساتھ بول پڑے، جاؤ ابو الولید، ضرور جاؤ، کسی طرح اسے راضی کرو. اتبا اٹھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو. ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی تم واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے. دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی، سارا نظام درہم برہم ہو گیا. اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات تمہارے دل کو لگ جائے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. پیارے نبی نے کہا، ہاں ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا. اتبا نے کہا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں گے. سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا، جو تم کہو گے وہی ہوگا. اور اگر تم پر سایہ ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے. جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے. اس طرح اتبا وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے. اتبا اپنی باتیں کہہ چکا تو آپ نے فرمایا، ابو الولید، میں بھی کچھ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے سورہ حام میم سجدے کی تلاوت کی. اتبا پوری توجہ سے سنتا رہا. کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل اٹھا. آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور سیدھا قریش کی طرف چل پڑا. لیکن اب اس کی رائے پہلی جیسی نہ تھی. اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی. ساتھیوں نے اسے دور سے ہی دیکھ کے کہا، خدا کی قسم، یہ وہ چہرہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا. اتبا قریب ہوا تو سب نے ایک ساتھ للکارا، کہو ابو الولید، کیا رہا، کوئی اچھی خبر لائے؟ ابو الولید نے کہا، خدا کی قسم، میں نے بے شمار شاعروں کے قصیدے سنے، بے شمار کاہنوں کے کلام سنے، لیکن یہ تو چیز ہی اور ہے. اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی. بھائیو، میری بات مان لو، جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو. اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے. اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے. قریش بولے، ابو الولید، خدا کی قسم تم پر بھی جادو چل گیا، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے. اتبا نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تم جانو تمہارا کام. بتکدے میں قرآن کی گونج. قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے. کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور قہقہے لگاتے، صرف ہٹ دھرمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا. قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت مرغوب تھا. ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے. قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ چھپا کر پڑھتے، کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے یاد کرتے. ایک روز انہی میں سے کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے. قریش نے تو اسے قاعدے سے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال و جلال کا عالم. ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے؟ ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے، بہت پہلے اسلام لائے تھے. جھٹ بولے، ہمت کیا کرنی ہے، میں جاتا ہوں، آج میں انہیں قرآن سناؤں گا. کسی نے کہا، عبداللہ، تمہارے لیے خطرہ ہے. کوئی ایسا آدمی ہو جو مضبوط قبیلے کا ہو کہ مشرکین اس پر ہاتھ اٹھائیں
تو اس کا قبیلہ اس کو بچا سکے۔ عبداللہ نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگ فکر نہ کرو، اللہ مجھے بچائے گا۔ وہ اٹھے اور خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ خانہ کعبہ کے پاس قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر ان کی آواز گونجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ وہ نہایت اطمینان سے سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے للکارا، ارے یہ تو محمد کا کلام ہے، محمد کا کلام یہاں کون پڑھ رہا ہے؟ نوچ لو اس کا منہ۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ٹوٹ پڑے، بے تحاشا منہ پر تماچے برسانے لگے۔ ابن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر لوٹ کر ساتھیوں میں آئے، چہرہ لولہان تھا۔ ساتھیوں نے رنج و افسوس کا اظہار کیا، ابن مسعود ہم کو تو اسی کا ڈر تھا۔ ابن مسعود نے نہایت ہی فاتحانہ انداز میں جواب دیا، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سناؤں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی ہمت کی داد دی، نہیں رہنے دو، اتنا کافی ہے، آج انہیں قرآن سنا دیا گیا ہے، اپنا فرض ادا ہو گیا۔